جی کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے اپنے اپنی فیملی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہ رہے ہوں گے. ہم بھی آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کرتے جائیے گا. محمد رفیع صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے, اور جب یہ فیلڈ میں آئے ان کا نام بن گیا تو کچھ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ جی آپ کوئی ٹویٹر رکھ لیں, کوئی ٹیوشن رکھ لیں, کوئی یہ کر لیں, کوئی وہ کر لیں, تاکہ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا آپ کے لیے ٹھیک ہو جائے. لیکن رفیع صاحب کیونکہ ان چیزوں سے بہت بلند بالا تھے اور ان کی سوچ کچھ اور تھی, تو انہوں نے اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی. تو محمد رفیع صاحب کی جو مادری زبان تھی وہ یا تو اردو بولتے تھے یا وہ پنجابی بولتے تھے. لیکن ان کے گانے دیکھیں آپ نے کہ ہندوستان میں رہنے والے بسنے والوں کی جو بھی زبان ہے انہوں نے زبان میں گانا گایا ہے, اور یہاں تک کہ انہوں نے انگلش میں بھی گانے گائے ہیں, اور انگلش کے تلفظ کی اور اس کی جو ادائیگی ہے اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا. حالانکہ محمد رفیع صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے. مہندر کپور کے ساتھ ایک تقریب میں گئے محمد رفیع صاحب, اور وہ ختم ہو گئی. محمد رفیع صاحب کا نام بن چکا تھا, طوطی بول رہا تھا, ان کا کروڑوں چاہنے والے تھے, ان کے گانے سپر ڈوپر ہٹ ہو چکے تھے. تو مہندر کپور ان کے اسٹوڈنٹ تھے, تو ایک تقریب میں دونوں کٹھے گئے, تو ختم ہو گیا فنکشن, تقریب وغیرہ ختم ہو گئی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی لوگ کٹھے ہو گئے ان کے چاہنے والے, جو وہاں پہ ٹین ایجر نوجوان ینگ جنریشن تھی, وہ رفیع صاحب اور مہندر کپور کے گرد کٹھی ہونی شروع ہو گئی. اور جب کٹھی ہوئی تو انہوں نے محمد رفیع صاحب کے آگے وہ کاغذ قلم کرنا شروع کر دیا, جی آٹوگراف 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 آٹوگراف. تو رفیع نے مہندر کپور صاحب سے پوچھا کی کہندے پے نے؟ انہوں نے کہا جی یہ تھوڑے کو آٹوگراف منگن نے, آٹوگراف. انہوں نے کہا آٹوگراف ایک ہی بلا ہوں آٹوگراف. رفیع صاحب نے کہا دیکھیں سادہ لوگ سادہ آدمی کیا بات تھی. محمد رفیع صاحب ایک ہی بلا ہے آٹوگراف, یہ کنوں کہ آٹوگراف. انہوں نے کہا جی سائن کر دو, سائن کر دستخط کر دو. انہوں نے کہا تو ہی کر دے یار دستخط, تو ہی کر دے, میں سائن کی کرنے کرائے تو ہی کر دے. تو مہندر کپور صاحب نے وہ جو بچوں نے آ کے محمد رفیع محمد رفیع محمد رفیع رکھ لیا. اور بعض ایسی بھی باتیں سننے میں ملی ہیں کہ رفیع صاحب سے کوئی آٹوگراف مانگتا اور رفیع صاحب انگوٹھا لگا دیتے تھے, انگوٹھا لگاتے تھے اور سائن نہیں کرتے تھے. بہرحال بعد میں انہوں نے سائن کرنے سیکھ لیے تھے, کیونکہ بینک میں چیک کے اوپر, پھر کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ کے اوپر, پھر پروڈیوسر اور جو ڈسٹریبیوشن کے ساتھ جو ایک پورے ایک چارٹرڈ سائن ہوتے تھے, تو پھر ظاہری بات ہے وہ محمد رفیع صاحب سے پھر سائن سیکھ لیے تھے, کیونکہ اس دور میں بایو میٹرک کا تو کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا. لیکن دیکھیں کیسا وہ ایک شاہکار آدمی تھا کہ جس کے میں احساس کمتری بھی نہیں تھی. اس کے سامنے پروڈیوسر ڈائریکٹر بڑے بڑے پڑھے لکھے سپر سٹار امیتابھ دلیپ کمار جیسے بیٹھے ہوئے ہیں, انگلش بول رہے ہیں اور بڑی وہ سوفسٹیکیٹڈ باتیں کر رہے ہیں, بہت زبانہ گفتگو کر رہے ہیں, اور اس میں محمد رفیع صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ان کی نہ انگلش سے واقف ہیں اور نہ وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں, لیکن زیرو کمپلیکس ہے ان کے اندر, زیرو کمپلیکس. وہ کیا تھا؟ اندر کا کانفیڈنس تھا کہ یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. معنی انسان کا اخلاق رکھتا ہے, کردار رکھتا ہے, اس کا مہذب پن رکھتا ہے. پڑھا لکھا آدمی وہ دو نمبری کری جائے, حلال حرام کی تمیز نہ رکھے, متکبر ہو جائے, تو وہ پڑھا لکھا سے بولیں گے جاہل, بلکہ جاہلوں کا بھی باپ ہوگا کہ جس کی پڑھائی لکھائی بھی کچھ نہ بگاڑ سکے. ایک طرف ان پڑھ ہے, وہ لوگوں کے کام آتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اس کا کردار صاف ہے, اور حلال حرام کی تمیز کرتا ہے, لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا, جھوٹ نہیں بولتا, فراڈ نہیں بولتا, تو کیا وہ پڑھا لکھا نہیں؟ وہی پڑھا لکھا ہے, کیونکہ وہ حقیقت کو جانتا ہے. اور جو پڑھا لکھا ہو کر ظلم و زیادتی, جھوٹ, فراڈ, فریب, لوگوں کو دھوکے کرنے, تو وہ پڑھے لکھے. تو یہی محمد رفیع صاحب کے اندر چیز تھی. وہ ان چیزوں کو جو انسان کے اندر کوالٹیز ہوتی تھی وہ اس کو اہمیت دیتے تھے, وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ جس کے اندر ہے وہ انسان ہے. یہ کیا دو لفظ چار انگلش کے منہ ٹیڑے کر کے ہاؤ آر یو یہ کر کے تو یہ تھوڑی ہو جاتا, یا بڑے ایسے مہذب بن کے بن کے سنجیدہ ہو کے ایسے کرنے سے تھوڑی ہو جاتا نا. محمد رفیع صاحب جو تھے وہ اس بات سے بخوبی معلوم تھا ان کو کہ پڑھائی ہوتی کیا ہے. پڑھائی لکھائی انسان کو انسان بناتی ہے, نہ کہ جانور بناتی ہے. تو محمد رفیع صاحب کی آپ نے میں نے قصہ بتایا کیسا سادہ, تو لگا جی تم بھی کر دے سائن آٹوگراف, انگوٹھا انہوں نے لگا دینا, اور کوئی انہوں نے ٹویٹر نہیں رکھا, کوئی ٹیوشن نہیں رکھی. اور جو گانے انہوں نے گائے ہیں, بنگالی میں گائے ہیں, دوسری زبانوں میں گائے ہیں, ہندوستان کی ہر زبان میں گانے گائے ہیں, کمال کر دیے ہیں. آپ سے ملاقات کرتا ہوں, یہ ویڈیو میں